السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 کو کراچی میں حاکم علی زرداری کے گھر پیدا ہوئے۔ حاکم علی زرداری ایک عام ذمہ دار تھے اور ذوالفقار علی بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ 1972 سے 1977 تک قومی اسمبلی کے ممبر رہے۔ حکومت کے آخری حصے میں بھٹو صاحب بڑی ٹینشن میں تھے۔ کسی بات پر حاکم علی زرداری کو ایک بڑا ہی زوردار تھپڑ مارا۔ حاکم علی زرداری اپنی بے عزتی نہ سہ سکے اور پی پی چھوڑ کر ANP میں شمالیت اختیار کر لی اور یہ بات اپنے دل میں رکھ لی۔ بھٹو کی پھانسی پر صدر جنرل ضیاء الحق کو اجرت پیش کی، لیکن غصہ پھر بھی ٹھنڈا نہ ہوا اور یہ انتقام ان کی اگلی نسل کو منتقل ہو گیا، جو کہ بھٹو خاندان کے مکمل صفایا کر دینے پر ہی ختم ہوا۔ حاکم علی زرداری نے 1988 اور 1993 کے انتخابات میں پی پی کے پلیٹ فارم سے کامیابی حاصل کی۔ 24 مئی 2011 کو بڑھاپے کے باعث بہت سی تکالیف میں مبتلا ہو کر انتقال کر گئے۔ آصف علی زرداری نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹرک ہائی سکول کراچی میں حاصل کی اور اوسط درجہ میں میٹرک کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب رہے۔ اس دوران فلم ساز سجاد کی فلم منزل دور نہیں میں اداکاری کے جوہر دکھائے، لیکن یہ فلم بالکل ناکام رہی۔ اس کے بعد پٹارو کیڈٹ کالج میں داخلہ لیا، لیکن پڑھائی پر توجہ نہ ہونے کے برابر تھی۔ اسی دوران بمبینو سینما میں جاب کرنے کا موقع ملا تو اپنی فلمی رجحان کے سبب زرداری نے یہ جاب کر لی اور ترقی کرتے کرتے بالآخر ٹکٹ کلرک کے عہدے تک پہنچنے میں کامیاب رہے۔ کافی دیر تک بمبینو سینما میں ٹکٹیں بلیک کر کے بلیک منی کماتے رہے۔ بمبینو ایک مضبوط کاروباری گروپ تھا جس کے مالک شیخ کاشف امتیاز تھے۔ ایک دن زرداری کے ہاتھ ایسا کاغذ لگا جس پر اس کے مالک شیخ امتیاز کے دستخط تھے۔ زرداری کے ذہن میں ایک شیطانی آئیڈیا آیا۔ زرداری نے ان دستخط کی بھرپور پریکٹس کی۔ اس دوران شیخ کاشف صاحب نے بمبینو کے نام سے 100 فٹ ڈرنک اور ڈبہ پیکنگ میں جوس متعارف کرائے۔ ان کا بڑا اچھا منافع ملنے پر شیخ صاحب کی زیادہ توجہ اس نئے کاروبار کی طرف ہو گئی۔ زرداری نے اپنے والد کو ساتھ ملا کر بمبینو سینما کو ٹھیکے پر لینے کی آفر کی۔ شیخ صاحب نے بدقسمتی سے ان کی آفر قبول کر لی۔ زرداری نے 2 ایگریمنٹ تیار کروائے، ایک تو ٹھیکے کا ایگریمنٹ تھا اور دوسرا بمبینو سینما کی فروخت کا ایگریمنٹ۔ کچھ عرصے کے بعد زرداری اور اس کے والد نے سیاسی اثر و رسوخ کام میں لاتے ہوئے جعلی ایگریمنٹ کی بنیاد پر سینما پر قبضہ کر لیا۔ زرداری کی باقاعدہ پہلی بڑی واردات تھی، جس کے نتیجے میں شیخ کاشف امتیاز صاحب ٹینشن سے بیمار ہو گئے اور ان کا بمبینو بزنس بھی دیوالیہ ہو گیا۔ 1985 میں انتخابات ہوئے تو زرداری نے نواب شاہ سے صوبائی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، لیکن اخراجات کے لیے مناسب رقم دستیاب نہ ہونے پر واپس لے لیے۔ اس دوران بے نظیر بھٹو پاکستان واپس آئیں تو زرداری کے ذہن میں ایک نیا آئیڈیا آیا۔ زرداری کی بہن فریال تالپور کی بے نظیر سے بچپن کی دوستی تھی۔ زرداری نے اپنا آئیڈیا اپنی فیملی سے ڈسکس کیا اور بے نظیر کا ذہن زرداری سے شادی کے لیے ہموار کرنے کا ٹاسک فریال کو دے دیا۔ فریال تالپور پرانی دوستی کے بہانے بے نظیر سے چپک گئیں۔ بے نظیر کو تنہا اور مشکلات کا شکار دیکھ کر اپنا کام بڑے عمدہ طریقے سے کرنے لگی اور زرداری اور بے نظیر کی ملاقاتیں کروائیں، جن میں بے نظیر کو احساس دلایا کہ زرداری اس کے لیے بڑے ہی کام کی چیز ہے اور قابل اعتبار بھی ہے، تیرے راستے کے سارے کانٹے چن لے گا۔ بے نظیر شادی کے لیے مان گئی اور اس طرح زرداری کی تو لاٹری کھل گئی۔ 18 دسمبر 1987 کے دن بڑی دھوم دھام سے یہ شادی انجام پائی۔ 1988 کے انتخابات میں بے نظیر کامیاب ہو کر وزیر اعظم بن گئی۔ اس طرح ہر فائل پر
بے نظیر کے دستخط کروانے کا معاوضہ زرداری وصول کرنے لگا۔ پھر بات آگے بڑھی تو یہ مسٹر 10% مشہور ہو گیا اور بے نظیر کے دوسرے دور حکومت میں بات بڑھتے بڑھتے 50% تک جا پہنچی۔ 1990 میں برطانوی تاجر مرتضیٰ بخاری کی ٹانگ سے بم باندھ کر زبردستی اس کے بینک اکاؤنٹ میں موجود $8 لاکھ نکلوا لیے، جس پر بہت زیادہ شور مچ گیا۔ تو کرپشن کے الزامات پر غلام اسحاق خان نے بے نظیر حکومت کو برطرف کر کے آصف علی زرداری اور بے نظیر کے خلاف 19 ریفرنس فائل کر دیے، لیکن بر وقت کوئی فیصلہ نہ ہونے کی وجہ سے 1990 کے انتخابات میں یہ دونوں میاں بیوی دوبارہ منتخب ہونے میں کامیاب رہے۔ اس دفعہ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے، مگر ہر کسی سے ٹکراؤ اور اختیارات اور دولت کے حفظ میں 1993 میں کرپشن کے الزامات پر دفعہ 58(2)B کے تحت برطرف کر دیے گئے۔ میر بلخ شیر مزاری کی نگران کابینہ بنی تو زرداری اس میں شامل ہو گئے۔ اسی دوران غلام اسحاق کا انتقال ہو گیا۔ انتخابات میں بے نظیر کو حکومت بنانے کا موقع مل گیا۔ سردار فاروق احمد لغاری صدر منتخب ہوئے اور کرپشن کے علاوہ 19 ریفرنس بالکل ہی بے اثر ہو گئے۔ زرداری کا ہاتھ اور کھل گیا اور وہ بڑے بڑے ہاتھ مارنے لگا۔ اسی دوران میں فرانس سے معراج لڑاکا طیارے اور ایٹمی آبدوز کے $4 ارب مالیات کے سودے ہوئے۔ آبدوز کی اسمبلنگ کراچی یارڈ میں ہونا طے پائی۔ ان دونوں سودوں میں مبینہ طور پر بہت بھاری کمیشن طے پائی۔ آبدوز کے کمیشن کی آخری قسط حکومت پاکستان کی طرف سے واجبات کی مکمل ادائیگی کے بعد ہونا تھی۔